سوچو، ارے ان آقاؤں کے نام پہ تو پتھر بھی بولتے ہیں. اہل بیت کا عنوان دیتے ہو، اہل بیت کا عنوان دیتے ہو اور ایسے چپ چپ اور خاموش خاموش سنتے ہو. ارے یہ وہ عنوان ہے چپ چپ سننے والا؟ یہ تیجے کی محفل نہیں، اپنے آقاؤں کے ذکر کی محفل. یہ تو خوشی خوشی سننا چاہیے. اب سن لیں ذرا، چلیں آپ کو بولنا ہو بولے، نہ بولنا ہو نہ بولے، میں بات پوری کرتا ہوں. اس لیے کہ ہمارے قبلہ قائد ہمارے امیر محترم تشریف لانے والے، بس کچھ ہی دیر میں حضرت آ رہے ہیں، بات پوری کرنے لگا ہوں. جلدی جلدی سنیں. یہ میرا بیٹا حسین، اس کا بیٹا علی، علی کی شادی ہوگی تو اس کے گھر میں بھی کچھ بیٹے پیدا ہوں، اور اس علی کے یہاں ایک بیٹا ہوگا. کئی بیٹے ہوں گے، ایک بیٹا اور ہوگا، اس کا نام ہوگا محمد باقر. حضور خبر دے رہے ہیں امام حسین کے یہاں زین العابدین پاک آئیں گے، زین العابدین پاک کے یہاں محمد باقر آئیں گے. یعنی پہلے سے بتا رہے ہیں کربلا تو ہوگا، کربلا کے گنڈے سب کو شہید کر دیں گے، لیکن زین العابدین کو ختم نہ کر سکیں گے. نسل حسین کی زندگی کے لیے حسین کا بیٹا کربلا سے زندہ واپس آئے. فرما رہے زین العابدین کے یہاں محمد باقر کی ولادت ہوگی. اور پھر فرمایا، اب اس سے بڑی بات بھی، ان کی تو اور بات ہی بڑی ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سکن ہے جس میں سکن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. فرمایا اے جابر، وہ جو زین العابدین میرے علی کے گھر بیٹا پیدا ہوگا محمد باقر، انشاءاللہ تیری اس سے ملاقات ہوگی. کیا بات! یعنی حضور ان کو امام باقر سے ملاقات تک زندگی کی بشارت عطا کر رہے ہیں. جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. حضرت جابر کو زندگی کی بشارت دے رہے. کیا جابر، فتنے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، فساد ہوں گے، تلواریں ٹکرائے گی، لیکن تم حیات رہو گے. حسین پاک کو بھی دیکھو گے، زین العابدین کو بھی دیکھو گے، اور میرے پوتے محمد باقر سے بھی ملاقات کرو. اے جابر، جب تیری ملاقات میرے پوتے محمد باقر سے ہو. یہ محمد باقر کون ہے؟ یہ امام جعفر صادق کے والد ہیں. اب آقا فرما رہے او جابر، جب تیری ملاقات میرے بیٹے محمد باقر سے ہو تو اس کو میرا سلام کہنا. اس کو میرا پیدا ہونے سے پہلے حضور سلام کہہ رہے ہیں. ابھی دادا 5-7 سال کے ہیں، ابا پیدا نہیں ہوئے، اور امام باقر کو حضور سلام کہہ رہے ہیں. اور حضرت جابر کو کہہ رہے تیری ملاقات ہوگی. ہاں یار، سب چلے جائیں گے، جابر تم رہو گے، تمہاری ملاقات ہوگی، عمر اتنی دراز ہوگی. اللہ کی شان، اللہ نے اتنی لمبی عمر دی حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری کو کہ انہوں نے سارا دور دیکھا. امام حسین کا بچپنا، امام حسین کی جوانی، امام حسین کی شادی، پھر کربلا کے حالات بھی گزرے، امام زین العابدین کی جوانی، ان کے حالات. اب امام باقر پیدا ہوئے. آپ کی عمر 5-7 سال کی تھی. ایک مرتبہ ایک محلے میں امام محمد باقر کا جانا ہوا. جب امام باقر گئے محلے میں، اور کسی نے کہا اے محمد باقر، اس محلے میں تمہارے نانا کے صحابی رہتے ہیں اور ان کا نام جابر ہے، کیا تم ان سے ملاقات کرنا پسند کرو گے؟ تو حضرت امام باقر نے کہا کیوں نہیں، میرے نانا کے صحابی ہیں اور میں نہ ملوں. اس سے پتا چلا کہ اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبت تھی. یہ نفرتوں کے بیج بونے والے، سیاہ دل کالے دل والے لوگ بک بک
ان میں تو ایسا تھا اور ان میں تو ویسا تھا. یار آپس میں مل رہے ہیں اور تم کیوں جلتے ہو, اور یہاں بھی جلتے ہو اور وہاں بھی جلو گے انشاءاللہ. اور صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں, یہاں بھی جل رہے ہو وہاں بھی جلو گے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا امام محمد باقر نے فرمایا کیوں نہیں, میرے نانا کے صحابی ہے, میں ضرور ملنے چلوں گا. حضرت جابر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت امام محمد باقر کے دادا کی عمر سے بھی زیادہ تھی نا. حضرت جابر کی عمر امام حسین سے بھی زیادہ تھی. امام محمد باقر کے دادا امام حسین, اور ان کی عمر کتنی, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے ظاہری طور پر. اللہ اکبر. جب سواری موڑی امام باقر نے تو حضرت جابر اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, داڑھی سفید, سر سفید, اور آنکھوں کی بینائی بھی کمزور ہو گئی تھی عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے. تو گھر میں رہتے تھے, باہر نہیں نکلتے تھے. شاگردوں نے کہا حضرات محمد باقر ملنے آ رہے ہیں آپ سے, امام باقر ملنے آ رہے ہیں آپ سے. شاگردوں پہ ناراض ہو گئے, کہا وہ کیوں آ رہے ہیں مجھ سے ملنے؟ ارے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ کیوں آ رہے ہیں مجھ سے ملنے؟ کہا حضور کیوں؟ ارے مجھے پہلے بتاتے تو ان کو آنے نہیں دیتا, وہ جہاں تھے وہیں جا کر ان سے ملاقات کرتا. یہ صحابہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے والے, اس شان سے محبت کرتے. آج لوگ صحابہ کے لیے بک بک کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرتے تھے ویسا کر, آج لوگ اہل بیت کے لیے بک بک کرتے ہیں. یاد رکھو سنیو, نہ ہم گستاخ صحابہ کے ساتھ ہیں, نہ ہم گستاخ اہل بیت کے ساتھ ہیں. الحمدللہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں, ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں. ہمارے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, اطرت رسول اللہ. اپنی عمر کا خیال نہیں کیا, یہ نہیں سوچا کہ میں صحابی ہوں, ہزاروں میرے شاگرد ہیں. کیا فرمایا؟ خون رسول, خون رسول. کہا میں خود چلا جاتا, لیکن اب سنو وہ آ رہے ہیں, مجھے اٹھا کے کھڑا کرو. کون کھڑا ہو, کون کھڑا ہو رہا ہے؟ وقت کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری, مجھے کھڑا کرو. اور کھڑے ہوئے اور استقبال کے لیے دروازے پر آئے. امام محمد باقر کی عمر تو بہت مختصر سی تھی, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے بظاہر. تو باہر آ کر امام محمد باقر کو سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کیسے ملے؟ یہ سینے کے بٹن کھولے امام محمد باقر کے. کس نے؟ حضرت جابر نے. اور سینے پر انگلیاں ملی یوں, اور یوں مل کر کے سونگھا, اور سونگ کر مسکرائے, سونگ کر مسکرائے. لوگوں نے کہا کیا سونگتے ہو؟ سینے باقر کو مل کے کیا سونگتے ہو؟ کہا واللہ جو خوشبو آمنہ کے لال کی تھی, جو خوشبو آمنہ کے لال کی تھی, ان کی اولاد میں وہی خوشبو کو سونگ رہا. اسی لیے حضرت بیدم شوارسی کہتے ہیں اور بڑے مزے میں کہتے ہیں, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے. کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول. زہرا کے لالوں کی شان ہے, کسی میں یا تو علی کا رنگ دیکھو گے یا کسی میں محمد الرسول اللہ کی خوشبو دیکھو. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی ہے, کسی میں بوئے رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. اور خوشبو سونگنے کے بعد ان کا دامن پکڑا اور قریب کیا, اور قریب کہہ کہ ان کے کان میں کچھ کہا. کان میں کہا تو وہ ہنس دیے. امام باقر ہنس دیے جیسا کہ ان کی شان تھی, اور دونوں کی ملاقات ہوئی تو چل پڑے. ادھر امام باقر سے خادموں نے پوچھا
کیا کہا اس بزرگ نے کان میں جو آپ ہنس دیے؟ فرمایا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہارے نانا کے قدموں میں بیٹھا تھا تو تمہارے نانا نے کہا تھا اے جابر تیری ملاقات میرے پوتے سے ہوگی، حسین کا بیٹا علی، علی کا بیٹا محمد باقر، تو باقر سے تیری ملاقات ہوگی، جب میرے باقر سے تیری ملاقات ہو تو اس کو میری طرف سے میرا سلام پیش کر دینا۔ انہوں نے میرے نانا کا سلام مجھے پیش کیا تو میں خوش ہو کے مسکرا پڑا کہ میرے پیدا ہونے سے پہلے میرے نانا نے مجھے سلام پیش کیا، میرے نانا نے مجھے سلام دیا ہے۔ اور ادھر اللہ اکبر، حضرت جابر کہتے ہیں لوگوں اب تک زندگی کی گارنٹی تھی، اب تک موت کا کوئی خوف نہیں تھا، اب تک زندگی کی گارنٹی تھی، اب چونکہ میں نے جابر کا سلام، میں نے اب محمد باقر کا سلام، ان کے نانا کا سلام ان تک پہنچا دیا ہے، اب میری زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، اب میرے لیے انتظام کر لو دنیا سے جانے کا۔ پتہ یہ جابر کون ہے؟ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد کم و بیش سینکڑوں سال کے بعد آپ کی قبر کھلی، دجلہ کے کنارے آپ کا مزار ہے۔ کہاں؟ سلمان پاک میں، حضرت حذیفہ الیمان کے ساتھ۔ پتہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قبر کھلی تو وہ قبر جب کھلی ہے تو آپ کی آنکھوں سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جو آسمان کو ٹچ کر رہی تھی، کفن بھی میلا نہیں، حالانکہ حضور کے کسی صحابی کا کفن کیا میلا، غلاموں کا نہیں ہوتا تو صحابی کا کیسے؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حضرت جابر کے صاحبزادے ہیں، بہرحال جو بھی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان، یہ صحابہ کرام کی اہل البیت سے محبت تھی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور کی اہل البیت سے سچی محبت کریں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن سے محبت کا حضور نے حکم دیا، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی،